قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی لائق و زیبا ہے جو اس کائنات فانی کا تنہا مالک ہے۔ بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے ٹہرا کیا۔ تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے روئے زمین پر ہر کسی جاندار کی روزی روٹی کا ذمہ لیا۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو نیکی پر جزا اور برائی پر سزا دینے پر قادر مطلق ہے۔ تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں ملا کر عطا کرے، اور جس کو بانجھ رکھ دے کوئی ذات نہیں کہ اسے صاحب اولاد بنے۔ تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں، صعوبتیں، مشقتیں جھیل کر اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین و ضوابط کو ہم بندوں تک پہنچایا۔ بے شمار، بے انتہا، انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی، اسم گرامی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلے بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک ایسی مقدس سر زمین پر جمع کیا جو زمین کے ٹکڑوں میں، جہاں پر ایک ٹکڑے پر مسجد جب تعمیر ہو جاتی ہے اور جب ایک ٹکڑا زمین کا مسجد کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، وہ عام ٹکڑوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ بڑا افضل اور مقدس زمین کا خطہ اور ٹکڑا کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جس طریقے سے توحید کا ایک مرکز قائم کیا اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کے لیے اور اس کے لیے جیسے ہم کیا، بار الہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے اکٹھا ہونے کو اور جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام میں جس کسی نے جیسی کیسی جد و جہد کی، اللہ اس کی قد و کاوش کو تو شرف قبولیت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، اسی مناسبت سے جیسے مسجد کے آغاز کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے، افتتاح کا موقع ہے، اور جو مسجد زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اور حاضرین کرام یہ صحابی وہ عظیم صحابی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا مقدس اور جتنا مکرم اللہ نے کلام بنا کر نازل فرمایا، اسی تکریم اور تعظیم سے اللہ نے یہ ایک صحابی رسول ہے کہ جن کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام مفسرین نے جن کے متعلق شان نزول کے متعلق کہا، لیکن اللہ نے صحابی رسول کا نام لے کر اگر قرآن کے اندر کسی کو ذکر کیا تو یہ وہی صحابی ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ حاضرین کرام، یہ وہ صحابی تھے کہ بچپن میں آزاد کردہ غلاموں کے اندر جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے والے آزاد کردہ غلاموں میں یہ سب سے پہلے۔ دراصل حضرت زید بن حارث ایک
عیسائی گھرانے کے آزاد لڑکے تھے، کئی ہاتھوں بکتے بکتے حکیم بن حزام حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ہاتھوں یہ بکے، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ام المؤمنین خدیجہ رضی یہ حضرت زید ابن حارث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور آپ صحبت میں معیت میں ہمیشہ رہنے کو ترجیح دی، بلکہ ساتھ رہنے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ جب ان کے والد اور ان کے چچا کعبہ کو یہ معلوم ہوا کہ زید ابن حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جب لینے چلے اور آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم پیش کی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی رقم تم چاہتے ہو ہم سے لے لو، اور جو تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو، اور یہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور کعبہ ان کے بھتیجے نے، چچا نے کہا ہمارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو، اسوہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے بیان کیے گئے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ وہ اسوہ اور وہ نمونہ ہم اپنائیں، جیسے اللہ کے نبی کی عادات تھے، اخلاق تھے، اطوار تھے، کردار تھے، معاملات تھے، الغرض یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اگر یہ زید تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو لے جائے، مجھے کوئی رقم کی ضرورت نہیں، اگر رہنا چاہتا ہے تو تم اس سے پوچھ لو۔ ان لوگوں نے، چچا اور والد نے پوچھا، زید کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ زید ابن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے زید کیا تم آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ میرے بھائیو، نوکر چاکر اگر کہیں پر کوئی آدمی ہو، اگر اسے کوئی مالک بنانا چاہے، کوئی اسے کسی چیز کا اگر حوالہ کر دے اور وہ مالک بننے کے لیے تیار کرا دے، اس کو کون تیار نہیں ہوتا ہے آزاد ہونے کے لیے؟ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطہرہ پر کہ کیسا درس اور کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل سے بھرپور زندگی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی نبی کے ذریعے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کے متعلق حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، زید ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے، اس کے لیے اپنے والدین کیا، دنیا کیا، ہر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ زید ابن حارث رضی اللہ عنہ اس بات پر کہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اسوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطہرہ پر کہا۔ میرے بھائیو، ایک موضوع الگ ہے، حضرت حارث کی پر ایک سیرت سے ایک موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اس نام کی مناسبت سے رسوم کی گئی تو ضروری سمجھ رہا تھا کہ چند جملے کہہ دوں۔ تو بہرکیف تمام غزوات میں آپ شریک رہے، تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جو جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے، وہ جنگ کہلاتی، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نفس نفیس شامل ہوتے ہیں، وہ غزوہ کہلاتا۔ اور تمام غزوات میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ شامل رہے، اور جنگ مؤتہ کے اندر آپ کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا۔ تو بہرکیف حاضرین اکرام، آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر جمع ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجدیں تعمیر ہوں، لوگ مسجدوں سے جڑے، لوگ نمازی اور پرہیزگار بنے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ برائی سے ہٹ کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں، تو یقین جانیں کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ چند مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت اور مسجد کی تعمیر کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بار اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جو کچھ میں کہوں مجھے حق کہنے، قرآن و سنت کے مطابق کہنے، اور مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین اکرام، جس طریقے سے میں نے ابتدا میں کہا کہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین جگہ، سب سے افضل ترین مقام اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے۔ آج تک یہ زمین کا خطہ عام تھا ہوگا، لیکن آج کے بعد یہ عام نہیں ہوگا۔
اللہ نے اس کو سب سے اپنی محبوب ترین جگہ بنائی، اور آج کے بعد یہ کوئی عام جگہ نہیں کہلائے گی، بلکہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ کہلائے گی۔ دلیل اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو حدیث نمبر 1528 پر روایت کیا ہے۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الى اللہ عز وجل مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات روئے زمین پر کیا ہے؟ مساجدها، یہ مسجدیں اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، سب سے زیادہ پسندیدہ مقام اللہ کا مسجد ہوتی ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ مقام جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسواقها، بازار ہے، مارکیٹ ہے، تجارت کی جگہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ تجارت نہ کریں، ایسا نہیں کہ آپ بازار کا رخ نہ کریں، لیکن جن موقعوں پر اللہ کی یاد دہانی کرنی ہوتی ہے، ایسے موقع پر اگر آپ بازار کا رخ کرتے ہیں، حقیقت میں آپ بدترین جگہ کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر اپنے غلے اور کاروبار کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو حقیقت میں وہ برائی پر ہے، اور اگر کوئی تاجر اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد، اللہ اکبر کی ندا سننے کے بعد کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ان الفاظ کو سننے کے بعد روپیہ پیسہ دنیا کی محبت اور لالچ اور حرص اور طمع کی وجہ سے اگر اپنے کاروبار، اپنی دکان اور اپنی مصروفیت کو اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی سب سے بدترین جگہ پر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے آپ اللہ اکبر کی صدا سنیں، آپ پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی یاد کی طرف آپ آ جائیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ فرض نماز پڑھ چکے اور نماز ادا کر چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل، یہ رزق اور یہ روٹی اور یہ معاش جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، جس کی آپ محنت میں تگودو کر رہے ہیں، جس کی آپ محنت میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا تمہیں مالک بنا دے گا، اپنی رحمتوں کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا۔ تو گویا اس حدیث طیبہ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ روئے زمین پر سب سے پسندیدہ چیز اور سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور جب ہم اذان کو سن لیں، نماز کا وقت ہو جائے تو یہ محبوب ترین اللہ کے گھروں کی طرف ہمیں دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے آ جانا چاہیے۔ اور آگے بڑھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ جن کی آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ مساجدوں کے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ خالص اللہ کی یاد کے لیے ہے، خالص اللہ کے ذکر کے لیے ہے، خالص اللہ کے قرب کے ذریعے کے لیے۔ یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا آپ ذکر نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد نہ کرے، نہ تجارت کی بات، نہ دنیاوی بات، نہ لڑائی جھگڑے، نہ معاملات، نہ تنازعات، نہ کوئی اور چیزیں، نہ کسی اور کا ذکر، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی یاد، جس سے آپ کی زبان یہاں پر تر و تازہ ہوگی اور جس سے آپ کی روح کو یہاں پر سے فرحت کی آپ کو ملنی چاہیے۔ کہاں سے؟ اللہ کے گھر، مسجد سے۔ اور آگے بڑھیے اسی طریقے سے کہ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بشارت دی کہ جو آدمی مسجد کو بنانے میں کوئی تعاون کرتا ہے، مسجد کے بنانے میں کوئی محنت کرتا ہے، مسجد کے بنانے کے اندر، آباد کرنے کے اندر آگے حصہ لیتا ہے، تو حقیقت میں وہ کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہی لوگ مومن ہوتے ہیں۔
اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کے اندر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بشارتیں ان لوگوں کے لیے، کیا خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور کیا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اللہ نے پے در پہ بیان فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو بنانا، تعمیر کرنا، پھر ان کو آباد کرنا، ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا، آباد کرنا مسجدوں کو ہر طریقے سے، دینی تعلیم سے، نمازوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اسلام کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے قرآنی تعلیم کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی احکامات کے ذریعے سے آپ مساجد کو آباد کریں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ کس کے حصے میں یہ عمل آ سکتا ہے؟ کون خوش نصیب اس عمل کو انجام دے سکتا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جو بشارت کا حقدار بن سکتا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، وہ آدمی اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دولت ہم میں سے اللہ نے کس کو نہیں دی؟ ہر کسی کے پاس فضیلت سے زیادہ مال رکھا ہوا ہے، تقریباً لوگوں کے پاس فضیلت سے زیادہ دولت پڑی ہوئی ہے، ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہے، لیکن کیا ہر کوئی تیار ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے میری ساری دولت کو لوٹا دو؟ نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہونا چاہیے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہی آدمی اللہ کے لیے دینے والا، اللہ کے لیے درگزر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے دے دیا، پھر اس کے بعد اسے ذاتی طور پر تکلیف پہنچی، یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس مسجد کے لیے دیا، یہ نہیں کہتا میں نے فلاں موقع پر یہ چندہ دیا، یہ نہیں کہتا میں نے فلاں موقع پر یہ تعاون دیا، دے دیا، درگزر کر دیا۔ وہ کون ہے؟ مومن ہے، وہ آدمی مومن ہے، خوش نصیب ہے۔ اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ کون ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ ان کے دل کے اندر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ان قریب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جنہیں ہدایت یافتہ کہہ دے، اللہ جنہیں مومن کہہ دے، اور اللہ جنہیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہے بندہ۔ تو یہ آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کی تعمیر جو کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں حصہ لینے والے جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مومن ہوتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھیے، اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے روئے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ آپ نے گھر بنا لیا اپنی اولاد کے لیے، جائیدادیں چھوڑ دی اپنی وراثت میں اپنے وارثین کے لیے، لیکن کوئی فضیلت آپ کے لیے نہیں، اللہ یہ کہ وہ نیک ہو۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کہیں اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا، اللہ نے کسی کے حق میں اگر یہ خوش نصیبی دے دی، کیا کہنا اس کا کہ اللہ اس کے حق میں جنت میں گھر بنا دے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دلیل اٹھائیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 450 ہے، راوی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له مثلی فی الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر اس نے روئے زمین پر اگر مسجد کو تعمیر کی، بن اللہ له مثل فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے اللہ تعالی گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جہاں کہیں پر اگر ہمارے کانوں تک ایسی آواز ٹکرائے، کسی مسجد کی زمین کے لیے تعمیر کے لیے ضرورت مال کی محسوس ہو رہی ہے، پیسے جس کے اندر کم پڑ رہے ہیں، دولت کی جہاں پر ضرورت پڑی ہے، کھول دیجئے اپنی تجوریوں کو، اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے بخیلی سے،
اور اپنی तिजोरियों के गांठ खोल दीजिए जहां पर अल्लाह ने तुम्हें नवाजने का वादा किया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तो दुनिया में नवाजेगा ही, लेकिन आखिरत में अल्लाह ये बदला देगा कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के अंदर अल्लाह घर नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में अल्लाह शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और आगे बढ़िए इसी तरीके से कि जो आदमी दुनिया के अंदर बगैर रिया के, बगैर दिखलावे के और बगैर किसी रिया नमूद शोहरत के अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह की रजा की खातिर जन्नत, अल्लाह की रजा की खातिर अगर दुनिया के अंदर घर बनाता है जिससे उसका कोई मकसूद नहीं किया, जैसे अक्सर बेशतर लोग होते हैं, क्या हमने मस्जिद बनाई हमारे खानदान से, ये फला सेठ ने बनाई, ये फला खान साहब ने बनाई, ये फला चौधरी साहब ने बनाई, ये फला सेठ साहब ने बनाई, ये फला हाजी साहब ने बनाई। अगर ऐसा सुनना अगर किसी के कान पसंद नहीं करते और ये नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर कोई उसको ऐसा कहे, यकीनन ये इसका बदला अल्लाह की जानिब से लेकर रहेगा अल्लाह की जानिब से, और अल्लाह उसे उसका बदला देकर रहेगा। किस शक्ल में? जन्नत में घर की शक्ल में देकर रहेगा। दलील उठाइए, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस को रिवायत करती है और तिबरानी की रिवायत है, हदीस नंबर 272 है। अल्लामा नसरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया। रिवायत इस तरह है कि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन बना मस्जिदन ला युरीदु बिही रियाअन वला सुमअ बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, रवाहु तिबरानी। मेरे भाइयों, हदीस बड़ी छोटी है लेकिन दर्स, नसीहत मेरे और आपके लिए, सारी इंसानियत के लिए बड़ा अजीम दर्स है, बड़ा अजीम दर्स है। कुछ अगर अल्लाह के लिए दे रहे हो अपनी जबान पर दोबारा ना लाओ, कुछ अगर दे रहे हो किसी से सुनने की आरज़ू और तमन्ना ना रखो। अगर कुछ अल्लाह के लिए लुटा रहे हो तो बंदों से कोई उम्मीद न लगाए रखो। अगर अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह क्या देगा? अगर कहीं मस्जिद तामीर कर दिया आपने, मस्जिद की तामीर में कुछ हिस्सा ले लिया आपने, मस्जिद की तामीर में कुछ लगा दिया आपने और कुछ सुनने की आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपका दिल और आपके कान ख्वाहिशमंद नहीं, तो यकीनन ऐसा आदमी मुखलिस है, रियाकार नहीं। मुखलिस है, रियाकार नहीं। और मुखलिस की जजा अल्लाह देता है और रियाकार की जजा बंदे दुनिया के अंदर देते हैं। जो कानों से वो सुन लेगा वही बदला उसके लिए दुनिया के अंदर काफी हो जाएगा, आखिरत में उसका कोई बदला नहीं होगा। आइए मैं हदीस रसूल देता हूं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते कहती है मन बना मस्जिदन, जिस किसी ने रुए जमीन पर दुनिया के अंदर मस्जिद बनाई, ला युरीदु बिही रियाअन वला सुमअ, वो ये नहीं चाहता कि मैं कोई दिखलावा करूं और वो ये नहीं चाहता कि मैं लोगों से कुछ बड़ाई सुनूं, वो ये नहीं चाहता कि लोग मेरे बड़ाई के अंदर कुछ अल्फाज कहें, तो ऐसे आदमी का मकाम क्या होगा? बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर अल्लाह उसके लिए घर बना देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे और आपके दिलों को अल्लाह रिया से पाक कर दे, अल्लाह इखलास से हमारे दिलों को भर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। और आगे बढ़िए हाज़िरीन इकराम, एक दो हदीस कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता मजीद तिवालत का। कि एक हदीस ये है कि मस्जिदों की फजीलत और मस्जिदों की अहमियत के ताल्लुक से, कि मस्जिदें बनने के बाद जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कभी मस्जिद में कहीं गंदगी है, कहीं धूल है, कहीं पर कचरा है, कहीं पर कोई चीज पड़ी हुई है, अल्लाह मुझे और आपको मुआफ करे ऐसे गुरूर से, ऐसे तकब्बुर से कि मेरे भाई हम अपनी दुकान को इतना अजीज समझते हैं जहां झाड़ू पकड़ने के लिए तैयार है, जहां से हासिल सिर्फ अपनी जात के लिए होने वाला है, कुछ और नहीं, वक्तिया तौर पर है। और कहीं पर हमारी कंपनी और कहीं पर हमारी फैक्ट्री कोई चीज है जहां पर अगर कोई चीज साफ सफाई करना है हम हिसाब डालते हैं, कि छोटे से काम के लिए मैं वर्कर को रख दूं, किसी को कह दूं नहीं मेरे लिए बेहतर नहीं है, मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मसाजिद की अगर सफाई और मसाजिद की अगर देख रेख अगर कोई आदमी करता है तो उसकी हकीकत में बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत। लेकिन माफ करना मेरे भाइयों, ये डिग्रियों ने, ये पैसे ने, ये दौलत ने, ये शोहरत ने हमें इस तकब्बुर पर आमादा कर दिया है कि मस्जिद के अंदर अगर धूल हमने देख ली, कचरा हमने देख लिया, हम क्या कहते हैं? अरे ये घटिया काम, ये मुअज्जिन का काम, माफ करना। हम क्या कहते हैं? चंदा दे रहा हूं, मुअज्जिन से काम करा लेंगे,
ہم تو نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذات وہ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ کوئی نبی کے درجے تک تو درکنار، صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن نبی کے عمل سے میری اور آپ کی زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ نبی کی حدیث سے میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ مجھ سے اور آپ سے، اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم مساجد کے کاموں کو کہتے ہیں یہ مؤذن کا کام ہے، میرے عزیز مؤذن کی فضیلت کیا معلوم بھی ہے؟ مؤذن کی فضیلت کیا ہم نہیں جانتے؟ مؤذن کا مقام کیا ہم نہیں جانتے؟ اذان دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام اتنا بلند کیا، دنیا کے اندر کہہ رہے یہ مؤذن صاحب ہے، کس لیے؟ چندے کے لیے، اذان کے لیے، جانماز جھٹکنے کے لیے، بس ہم یہ سمجھ رہے یہی ہے۔ میرے بھائیو، ایک مجمع ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے لوگ اس میں پہچانے۔ ایک سیاسی مجمع ہوتا ہے، کئی پولیٹیکل لیڈر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھنے والے ہو۔ میرے بھائیو، محشر کا میدان، ابن آدم کی ساری اولاد ہوگی وہاں پر، ساری اولاد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام میں سب سندو بالا اللہ کو رکھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کوئی مالدار، کوئی خان صاحب، کوئی چودھری، کوئی سیٹ، کوئی فلاں، کوئی نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہی اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ اللہ اسے اتنا اونچا مقام دے گا۔ کیا مقام دے گا اللہ؟ تمام لوگوں میں اللہ اس کی گردن کو اللہ بلند کر دیتا ہے، اس مؤذن۔ سبحان اللہ، مؤذن کا وہ مقام۔ آج ہم عبادت کر کے مؤذن کو تکلیف دیتے ہیں، کیا یہ عبادت ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ نماز پڑھ کے مؤذن کو تانے کستے ہیں، کیا وہ نماز میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا وہ نماز میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہے؟ احتساب کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، تزکیے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ نعوذ باللہ، اگر ایسے عمل پر ہم چلتے ہیں تو بہرکیف آگے بڑھیے۔ جو میں کہہ رہا تھا، مساجد کے اندر اگر ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، صاف صفائی کے لیے ہم جھکتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، ہم کرتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مطہرہ کیا تھا؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کو دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 405 ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بھی صحابی خادم رسول ہے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك علیہ۔ کیا درس مل رہا ہے اس حدیث طیبہ سے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رأى نخامة في القبلة فشق علیہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار پر بلغم کو دیکھتے ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی دیکھتے ہیں فشق علیہ، بہت زیادہ گرا اللہ کے نبی پر گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ، اور گھٹن محسوس کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ وہ اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ فقام فحکہ بیدہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلغم کو کھرچ کر کے صاف کر دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد پر بلغم کو دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثارات کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو کھرچ کر کے صاف کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس عطر ہوتا ہے، عطر نکال کر کے وہاں لگا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کو، اس طریقے سے کعبہ کو جس طریقے سے عطر سے معطر کیا جاتا ہے، صحابی رسول اسی طرح مسجد کی دیوار پر عطر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی دعا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ مساجد کے اندر اگر ایسی چیزیں دیکھو، چاہے کچرے کی شکل میں، دھول کی شکل میں، عاجز و انکساری یہ ہے جہاں پر آپ نے اپنے سر اور ماتھے کو ٹیک دیا اور کوئی تکبر کی علامت باقی نہ رکھی۔ اگر کبھی ایسی چیزیں دیکھ لیں، عاجز و انکساری کا پیکر اور نمونہ بن جائے، اٹھائے اپنے ہاتھ سے اور وہ صاف کریں جھاڑو سے۔ اگر گندگی دیکھیں، اٹھائے برش کو، پانی لے اور اس سے دھو لیں۔ یہ آپ کی اور میری عاجز و انکساری کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہم کیا کہتے ہیں، ارے خان صاحب آپ کے بچے کو مسجد کی صفائی کے لیے گئے تھے، صفائی میں تو حصہ نہیں لا رہے۔ ارے آپ میرے بچے کو کہنے چلے، پرسوں تو وہ انجینئرنگ سے فارغ ہوا ہے، ارے وہ تو ڈاکٹریٹ کا ایگزام لکھ رہا ہے، ارے وہ تو لیب ٹیکنیشین بن رہا ہے، ارے وہ تو اکاؤنٹنٹ بنا ہے، اور آپ اس کو صفائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کیسا معاشرہ اور کیسا سماج ہم تیار کر رہے ہیں، ہم ایسی اپنی اولاد کو کیسی تربیت ہم دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی دفاع کے اندر، اپنے بچوں کے دفاع میں ہم کیسے جملے کہہ رہے ہیں،
کب صحابہ والا نمونہ، کب صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں، مساجد یہ اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ، اپنے دلوں میں مساجد کی محبت کو بساؤ، مساجد سے الفت محبت اپنے دلوں کے اندر مزین کر کے رکھو، شاید کہ انہی نیکیوں کی عوض اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اللہ مغفرت فرما دے، شاید کہ اللہ کو یہ ادا پسند آئے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بس ان باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں چند ایک باتیں جو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں میرے بھائی، وہ یہ کہ مساجد کو تعمیر کرنے میں اور مساجد کی زمینیں لینے میں جس طریقے سے ہم سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور کوشش کر کے آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح مساجد کو آباد کرنے میں آگے بڑھے۔ جیسے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بن گئی، آبادی کے لحاظ سے ہو یا جس طریقے سے ہو، اس کو آباد کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھ کر چلیں کہ جہاں کہیں جس جگہ پر ہو، اگر اللہ اکبر کی صدا آئے میرے بھائیوں، ساری چیزیں بھول جاؤ کہ مسئلہ کی تعصبیت ہو یا یہ کہ آپسی عداوت ہو یا یہ کہ آپسی بغاوت ہو یا یہ کہ آپسی حسد ہو، تمام چیزیں بھول جاؤ، اللہ کے گھر کی لپک آؤ۔ یہ مسجد جس کو اللہ نے کہا میرا گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ آدمی جتنی اپنی زندگی کی دولت لوٹا کر مسجد ٹہرا کر دے، لیکن کبھی وہ اس مسجد کا مالک نہیں کہلائے گا، اور وہ حقیقت میں وہ زمین اور وہ خطہ اور وہ ساری ذری چیز اللہ کے حوالے کی ہوئی ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، مساجد کو آباد کرنے میں آگے رہیں، چاہے اگر کسی مصلی سے کوئی تکلیف پہنچ رہی برداشت کرے، عفو درگزر سے کام لے، کمیٹی سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کریں، صبر سے کام لیں، لیکن مسجد سے پیچھے نہ رہیں، نمازوں سے پیچھے نہ رہیں، مسجد کو آباد کرنے میں آگے رہیں، اور مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی توسیع میں اور مسجد کے جس طریقے سے بھلائی کے اندر ہو بڑھ چڑھ کر در ہمیشہ حصہ لے۔ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی مسجد کے تئیں اپنے آپ مخلص بن کر چلے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک دو اور باتیں کہہ رہا ہوں، معاف کرنا۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کسی ایک دوسرے سے لغزشیں ہو جائے میرے بھائیوں، مساجد کو جیسے اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کس لیے بنائی گئی؟ دشمنی نکالنے کے لیے نہیں، عداوتیں کرنے کے لیے نہیں، بغض رکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی۔ اور یہاں پر آئیں، خالص دل سے اللہ کی عبادت کریں، خالص دل سے اللہ کو یاد کریں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے یہاں سے چلے جائیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اور پھر آخر میں دعا گو اللہ رب العزت سے کہ اے بار الہ، جن نوجوانوں نے یا جن احباب نے یا جن لوگوں نے جس طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے جیسی کیسی اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق جیسے کچھ تعاون کیا، جیسے کچھ وقت دیے اور جیسی کیسی قربانی تیری نگاہ میں، تیری بارگاہ میں پیش کیے، اے بار الہ ہر زاویے سے تو ان کے اعمال کو قبول فرما لے میرے مولا۔ اے بار الہ جن لوگوں نے جس طریقے سے اپنے مال کو تیری محبت میں اور تیری رضا کی خاطر نچھاور کیا، اے اللہ ان کو تو دگنا اور چگنا اے اللہ تو نصیب فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم تمام کے ہاتھوں کو اللہ تو دینے والے ہاتھ بنا میرے مولا۔ اے اللہ لینے والے ہاتھ سے اے اللہ تو ہمیں روک دے میرے مولا۔ اے بار الہ ہم تمام کو اخلاص اور رضا سے اے اللہ تیری رضا کی خاطر ہر کام کرنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے میں، مسجدوں کی تعمیر میں اے اللہ تو ہمیں بڑھ چڑھ کر در ہمیشہ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ در ہمیشہ ہر طریقے سے اے اللہ نیکیوں میں اے اللہ ہمیں سبقت لے جانے کی تو توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ اے بار الہ ہم میں جو بے ہدایت ہیں، ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو تو کھول دے میرے مولا۔ اے بار الہ ہم میں جو کوئی بیمار یا بیمارہ ہے اے اللہ انہیں تو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی بھائی پریشان حال ہے اے اللہ اس کی پریشانیوں کو تو راحتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان حال ہے اے اللہ اس کی موت سے پہلے اللہ اس کو تو قرضوں سے نجات دلا۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی لا اولاد ہے اے اللہ اس کے دامن کو تو اولاد سے بھر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم میں جو گزر چکے ہیں اے اللہ انہیں تو کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ انہیں تو ظلم و ستم سے اللہ نجات دلا میرے مولا۔ اے اللہ امن و سکون تو نے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تو جنت الفردوس کا دپقہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا